السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 100 انڈیکس کی کال لے کر 28 اکتوبر کے لیے. میں پہلے ہم اپنے سیشن پہ آ جاتے ہیں. آج کا سیشن ایک ٹگ آف وار کی کیفیت تھی. آغاز تھوڑی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ ہوا, اس کے بعد ایگزاسٹ ہوا اور بتدریج نیچے آتے ہوئے 41,318 کا لو بنایا, جو کافی قریب تھا امیڈیٹ ٹارگٹ کے, اور پھر وہاں سے ہم نے ریکوری دیکھی. والیوم ویسے تو کم تھے اور کل کے مقابلے میں بھی کم ہے, مگر ہم نے لو کے بعد اس کے اندر کچھ بائنگ دیکھی اور ہم نے کچھ ایفرٹس دیکھی, جس میں جو آخری 1 گھنٹہ ہے اس میں ہم نے والیوم کو تیزی سے بڑھتے ہوئے بھی دیکھا. بہرحال مارکیٹ اوور آل 62 پوائنٹ کے فائدے کے ساتھ بند ہوئی. کل کے مقابلے میں والیوم کم رہے, مگر اوور آل سچویشن اگر دیکھی جائے تو بڑی کنفیوز سچویشن ہے ٹریڈر اینڈ انویسٹرس کے لیے, کیونکہ وہ بہت زیادہ اس بات کو لے کے کنسرن ہے کہ جو پولیٹیکل فورسز اور انسٹیٹیوشن کے درمیان ایک جھگڑا شدت اختیار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, جو میں پچھلے دنوں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ کھیل آخری مراحل میں داخل ہو رہا ہے اور یہ بڑا خطرناک اور گھناؤنا کھیل ہے جو کھیلا جا رہا ہے. تو اس کو لے کے بہت کنسرن ہے انویسٹر, اور یقینی طور پہ ہونا بھی چاہیے, کیونکہ اس طرح کا انسٹیٹیوشن اور پولیٹیکل فورسز آج تک اس طریقے سے آمنے سامنے 75 سالہ تاریخ میں نہیں ہوئے. تو اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, کس نتیجے پر پہنچیں گے. پولیٹیکل پارٹی کے پاس پبلک سپورٹ ہے, اداروں کے پاس طاقت ہے, تو اب طاقت اور پبلک سپورٹ کا ایک مقابلہ ہے, اور اوپر سے پھر دوسری پولیٹیکل فورسز ہیں وہ بھی ہسٹوریکلی ڈیسیشنز کو ٹارگٹ کر رہی ہے کہ جیسا ماضی میں ہوتا رہا ہے ویسا ہی ہوگا, وہ ایسا سوچتے ہیں. اب ہوگا کیا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا, مگر بہرحال سچویشن بہت خراب ہے. اور آن ٹاپ آف دیٹ جو بڑا ہی بدقسمتی سے جو واقعہ ہوا ارشد شریف صاحب کا, جو کینیا میں قتل کر دیے گئے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, وہ صورتحال کو مزید فلیئر اپ کر رہا ہے, وہ آگ بھڑکا رہا ہے. بہت شدید مسئلوں کا اس وقت حالات ہیں پولیٹیکلی, اور ظاہری بات ہے پولیٹکس کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں معیشت جو ہے ملک کی شہرگ ہوتی ہے. تو جب ملک کو پرابلم ہوگی, سیاسی طور پہ عدم استحکام ملک میں ہوگا, تو یقینی طور پہ شہرک پہ بھی دباؤ بڑھے گا. تو وہی دباؤ ہم کو اوور آل صرف اسٹاک مارکیٹ میں نہیں, پورے کاروباری کمیونٹی میں ہم کو یہ واضح نظر آ رہا ہے. اچھا جناب, اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں. یہاں ایک سوال ہے جو یوٹیوب پر پوچھا گیا شاہ نواز سید صاحب کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک اینالسٹ کی ضرورت ہے جو برے وقت میں, جب برے حالات میں مارکیٹ ہوتی ہے تو ہماری مدد کرے, اور میں امید کرتا ہوں آپ سے کہ آپ یوٹیوب کے فالوورز کے لیے کوئی ممبرشپ آفر کریں گے جو آخری 2 مہینوں میں آپ کو کوئی ایڈوانٹیج دے. اور آئی فردر ایکسپیکٹ اے ڈسکاؤنٹ فار سینئر سٹیزنس, پلیز آنسر. سر سینئر سٹیزن کو تو بالکل یہاں سے ہٹا دیں. اس لیے ہٹا دیں کہ جو ڈسکاؤنٹس ہوتے ہیں سینئر سٹیزن کے, وہ ایسی سروس میں نہیں ہوتے جہاں پر گروتھ ہو, انویسٹمنٹ ہو. مطلب یہ کہ سینئر سٹیزن کو بجلی کی لائن میں تو کوئی فائدہ مل سکتا ہے کہ اس کے لیے لائن الگ کر دی جائے تاکہ اسے تکلیف نہ ہو, مگر جب آپ کوئی کاروبار کرنے جا رہے ہیں تو وہاں پر پھر سینئر جونیئر سٹیزن نہیں ہوتا, تمام کاروباری برابر ہوتے ہیں. بلکہ سینئر سٹیزن کو جونیئر سٹیزن کے لیے سوچنا چاہیے, کیونکہ ان کے پاس تجربے کی کمی ہوتی ہے اور سینئر سٹیزن زیادہ تجربہ کار ہوتا ہے. تو اسے چاہیے کہ وہ ایسے حالات میں جونیئر سٹیزن کو ڈسکاؤنٹ دے, مگر وہ دیتا نہیں ہے. جتنے ہمارے بڑے بڑے کاروباری ادارے ہیں ان کو سینئر سٹیزن ہی چلا رہے ہیں, اور وہ کسی جونیئر سٹیزن کو کوئی ڈسکاؤنٹ آفر نہیں کرتے. خیر بہرحال یہ تو ایک لائٹر نوٹ میں تھا.
ان ریالٹی میں نہیں سمجھتا کہ یہاں سینئر سٹیزن ڈسکاؤنٹ کا کوئی تعلق بنتا ہے. ہاں یہ جو آپ نے کہا کہ آخری 2 مہینے کے لیے ہم آپ کو کوئی ڈسکاؤنٹ دیں, اس کے لیے میں اپنی مارکیٹنگ ٹیم کو یہ فارورڈ کر دیتا ہوں, وہ یقیناً اس بارے میں سوچے گی. اب اس کا جو جواب میں نے دیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, تمام ممبرس کو گوش گزر کرتا ہوں. سب میں پہلے تو ریالٹی بیس ہونا چاہیے بندے کو, اور دیکھنا یہ چاہیے وہ کر کیا رہا ہے, وہ کرنا کیا چاہ رہا ہے. آپ کو بہت عرصے پہلے کی بات بتاؤں, اسلام آباد کے ایک صاحب ہیں, انہوں نے مجھے 2010 میں رابطہ کیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی میں نے ایک NGO بنائی ہے تو اس کے لیے مجھے آپ کی سپورٹ چاہیے. میں نے کہا اچھا جی بتائیے کیا کر سکتا ہوں میں. تو کہنے لگے ہم نے ایک NGO بنائی ہے جو چھوٹے انویسٹرز کو اسٹاک میں ٹریڈنگ کراتی ہے, تو اس کے لیے آپ اپنی کالز ہمیں دیا کریں. تو میں نے کہا یار خدا کو مانو, مطلب ایسی NGO جو کاروبار کروا رہی ہے اور لوگوں کو پروفٹ دے رہی ہے, تو یہ مطلب یہ کیا بات ہوئی کہ اس میں ان کو مدد کی ضرورت ہے. میں تو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آپ کسی بھوکے نادار آدمی کو کھانا کھلا رہے ہوں یا کسی کی مدد کر رہے ہوں, ہیلتھ کے حوالے سے کوئی فیسلٹی ہو, کوئی ایجوکیشن کے حوالے سے فیسلٹی ہو, کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہو, تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ کون سی بات ہوئی کہ اسٹاک میں ٹریڈنگ کرنی ہے, بندہ 10-15 لاکھ روپے لے کے آ رہا ہے اور اس کو کار خیر کی ضرورت ہے. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک غلط سوچ ہے. اگر آپ پروفیشنل ٹریڈر ہیں, سیریس انویسٹر ہیں, میچور پرسن ہیں, تو آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ جس طرح ہم سرد اور گرم موسم کے اعتبار سے اپنے پوشاک کا استعمال کرتے ہیں کہ کیا ہمیں پہننا ہے, تو اسی طریقے سے اگر کوئی سیریس انویسٹر ہے تو اس کو اپنے اگر پیسے سے کوئی اٹیچمنٹ ہے کہ یہ اس نے پیسہ کتنی محنت سے کمایا ہے, تو وہ اس کی حفاظت کے لیے تمام ترکیب بروئے کار لائے گا. یہ اس کے لیے ضروری ہوگا. تو اگر اس کے لیے اس کو کوئی پروفیشنل سروس لینی پڑتی تو لینی چاہیے. ہم جو یہاں بیٹھ کے 15-16 گھنٹے ہماری ٹیم کام کرتی ہے, تو یقیناً وہ بھی کچھ کھاتی پیتی ہے, وہ بھی کپڑے پہنتی ہے, ان کے بھی اخراجات ہیں. تو میں نے یہاں پر صرف آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہم جو آپ کو کاسٹ کرتے ہیں 318 روپے پر ڈے کاسٹ کرتے ہیں, 318 روپے پر ڈے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہماری ورتھ 318 روپے پر ڈے سے زیادہ ہے, کہ مطلب ورتھ سے مراد کہ آپ ہم سے رابطہ کر کے یا ہماری کالز کے تھرو 318 روپے خرچ کر کے کچھ زیادہ پیسے کما سکتے ہیں, تو ہمارا گروپ جوائن کیجئے, ورنہ مت کیجئے. آپ کو ایک انفارمیشن کے لیے بات بتا دوں کہ اگر ہم ایوریجلی دیکھیں تو 13 سے 20 کال روزانہ مارکیٹ میں دیتے ہیں, جس میں انٹراڈے اسٹاک بھی ہوتے ہیں, میڈیم ٹو لانگ ٹرم بھی ہوتے ہیں, اور کچھ ریکویسٹڈ اسٹاک پہ بھی اپنی پوزیشن واضح کرتے ہیں. اب ایسا کریں آپ کہ 15 سے 50 روپے کی رینج میں کوئی اسٹاک پک کر لیں اور اس کو 5000 شیئر خرید لیں. ٹھیک ہے جی, لیٹ سپوز ہم نے 25 روپے مالیت کا کوئی شیئر خریدا اور 5000 خرید لیا. ٹھیک ہے, کتنے کا بن گیا یہ؟ 1,25,000 کا. تو کتنی چھوٹی انویسٹمنٹ ہے, 1,25,000. اب آپ کیلکولیٹ کریں اس میں کہ 50 پیسہ اگر اس میں آتا ہے, جو کہ تقریباً 2% بنتا ہے, صرف 2%, اور 50 پیسہ آپ اس میں کماتے ہیں 25 روپے والے شیئر میں, تو آپ کا جو گراس پروفٹ ہوتا ہے وہ 2,500 روپے ہوتا ہے. اب 2,500 روپے میں سے 318 روپے نکال دیں جو ہماری کاسٹ ہے, اس میں سے ٹیکسز نکال دیں, کمیشن نکال دیں, تو دیکھیے کہ 2,500 میں سے کتنے پیسے بچتے ہیں. اگر 2,500 میں سے 1,500 روپے بچتے ہیں, 1,800 روپے بچتے ہیں, تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ اچھا خاصا پروفٹ لے رہے ہیں. بصورت دیگر اگر آپ کے پاس کوئی پروفیشنل انفارمیشن یا پروفیشنل سپورٹ نہیں ہوتی ہے, تو شاید آپ اس ٹریڈ میں انٹر ہی نہیں کرتے. جب آپ انٹر نہیں کرتے ہیں تو 1,25,00,000 روپے آپ انویسٹ ہی نہیں کرتے ہیں, تو آپ کے 1,25,00,000 روپے اسی طرح پارک ہوتے ہیں آپ کی والٹ میں کہ وہ اپنی جگہ سے ہلتے بھی نہیں. نہ آپ کے پاس کوئی پروفٹ آتا ہے, نہ کوئی ریٹرن آتا ہے. تو یہ چیز آپ کو کیلکولیٹ کرنی چاہیے, اور ہمارے بارے میں مکمل جانکاری ہونی چاہیے کہ ہمارا کام کیسا ہے.
ہم آپ لوگوں کی آسانی کے لیے کئی دفعہ اپنی اسکرپٹ کال بھی یوٹیوب پہ بتا چکے ہیں، اور ظاہری بات ہے جس طرح ہم 100 انڈیکس کال بھی اصولی طور پہ 2022 میں ہم نے بند کر دی تھی، مطلب دسمبر 2021 میں ہماری آخری کالیں گئی تھیں، مگر آپ ہی جیسے ویورز جو تھے ان کی ریکویسٹ پر اور ان کے دباؤ پر ہم نے اس کو یوٹیوب پہ دوبارہ شروع کیا۔ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم تمام چیزیں آپ کو فری فراہم کر دیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو رہی بات آپ کے ڈسکاؤنٹ کی، وہ تو ہماری مارکیٹنگ ٹیم دیتی رہتی ہے، اگر آپ ان سے رابطہ کریں گے تو ہو سکتا ہے ابھی بھی کوئی ڈیل چلا رہے ہوں گے وہ، اور آپ کو اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ رابطہ کیجئے 0345-619-0443۔ اچھا، اب چلتے ہیں پریسائز لیول ٹیبل کی طرف، یہ اپڈیٹڈ ہے۔ اس کے بعد پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ۔ آج کا سیشن اچھا تھا، مطلب دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے، جیسے امیڈیٹ ٹارگٹ جو تھا بیئرز کا، وہاں سے سپورٹ لی، پھر وہاں سے ریکور ہوا اور اچھی ریکوری لی، تو وہ یہ بات تو بڑی ٹیمپٹنگ ہے شارٹ ٹرم ٹریڈرز کے لیے، اور جنہوں نے کلوزنگ کے ٹائم بھی کچھ مال خریدا ہوگا ان کا کل مال پروفٹ میں بھی نکلے گا، یہ تو سب کچھ ٹھیک ہے، مگر جو اوور آل سینٹیمنٹ ہے مارکیٹ کے، وہ کسی کمفرٹیبل موو پہ پوائنٹ نہیں کرتے۔ شارٹ ٹرم ہائپر موو بالکل پاسبل ہے، پہلے ہاف میں مل سکتی ہے، اور یہ اس صورت میں جب 41,656 کے اوپر مارکیٹ کل ٹریڈ کرے، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے۔ 41,656 کے اوپر اگر مارکیٹ ٹریڈ کرے تو پہلے ہاف میں آپ کو ایک اچھی موو مل سکتی ہے، جو کم و بیش 41,810 ایریا تک جانے کی کوشش کرے، اس سے پہلے بھی ایگزاسٹ ہو سکتی ہے، مگر اس لیول تک تو جانے کی کوشش کر سکتی ہے۔ اب اہمیت اس بات کی ہے کہ اس لیول کے اوپر وہ رکے، والیوم جنریٹ کرے، تب جا کے جو پچھلے 2-3 دن کی ایگزاسشن ہے اس کو ہم کم کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ تیزی تو ابھی کوئی پیدا نہیں ہو رہی، قطعی طور پہ نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے نیچے ذکر کر دیا ہے 42,159، 42,064، یعنی کہ اس پورے 100 پوائنٹ کے ایریے میں تک یہ ریزسٹنس ایریا ہے۔ یہ اس ایریا کے نیچے نیچے میں مارکیٹ میں تیزی کی بات نہیں کرنا چاہتا۔ مارکیٹ اوور آل اس ہفتے میں کافی ڈپریشن اور دباؤ کا شکار رہی ہے، تو بہرحال اگر مارکیٹ 41,838 کے اوپر والیوم جنریٹ کرتی ہے تو ٹھیک ہے، مارکیٹ کل اچھی ہونے کی کوشش کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر 800 یا اس کے آس پاس مارکیٹ پہلے ہاف میں کلوز ہو جائے تو دوسرے ہاف میں ہمارا موقف کم و بیش یہی رہے گا کہ 810 838 کے اوپر والیوم جنریٹ ہونے چاہیے۔ یہاں پر میں نے تھوڑا سا نقطہ نظر کو تفصیل سے بیان کیا ہے کہ اگر ایسا ہو کہ مارکیٹ 656 کے اوپر ٹریڈ کرے اور پھر 800 کی طرف جائے اور وہاں پہ جا کے ایگزاسٹ ہو اور پھر واپسی کا سفر طے کرے، تو اس صورت میں مارکیٹ میں 41,656 توڑتے ہی پریشر شروع ہو جائے گا۔ یہ ایک پوائنٹ ہو گیا۔ اب دوسرا پوائنٹ جو ہم رسک مینجمنٹ کے حوالے سے ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا ہو کہ اگر مارکیٹ آغاز کے ساتھ 41,656 کے اوپر نہ ٹریڈ کرے، پھر کیا ہوگا؟ تو جناب پھر یہ ہوگا کہ مارکیٹ تو کہ والیوم ٹوٹیں گے، ڈپریس رہے گا، اور 41,273 تک ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ شاید کوئی ریکوری آ جائے، چانسز اس کے 20-30% ہوں گے، اور پھر 41,273 264 کے بعد اس میں ایگریشن آف بیئر آ جائے گا۔ اگر مارکیٹ آغاز سے نیچے جاتی ہے تو اس صورت میں ایگریشن آف بیئر 41,273 264 کے نیچے، اور اگر مارکیٹ آغاز میں اوپر جاتی ہے تو پھر مارکیٹ میں واپسی پہ جب 656 توڑے گا اس وقت پریشر بڑھے گا، اور پھر 41,547 جب توڑے گا پھر تو پریشر بہت ہی زیادہ ہو جائے گا۔ تو یہ تو جناب تھی آج کی کال، اور اب چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ یور فیڈ بیک میٹرز۔ اچھا جناب، اس میں سب میں پہلے جو ہمارے پاس کمنٹ ہے وہ جناب کیا نام ہے، ایس اے شاہ صاحب کا۔ السلام علیکم، I always found your observation and suggestions up to the mark and valuable۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ پلیز ایڈوائز اباؤٹ جی ٹیک۔ سر جی، جی ٹیک پہ اب میں کمنٹ نہیں کر سکتا،
پچھلے چند دنوں سے. اس کی وجہ کیونکہ جی ٹیک از انڈر سچویشن آف مرجر. تو اس کے لیے آپ کو غنی گروپ اور غنی کیمیکل کے فنڈامنٹلز دیکھنے پڑیں گے کہ ان کا لانگ ٹرم امپیکٹ کیا ہوگا. کیونکہ اب جی ٹیک میں اس وقت جو اس کی بائنگ یا سیلنگ یا اس کو ہولڈ کرنے کی جتنی بھی گفتگو ہے وہ فنڈامنٹلی ہو سکتی ہے. ٹیکنیکلی اس پہ بات کرنا بیکار ہے. ٹھیک ہے جی. زینت سر, کین آل شیئر ہولڈر اٹینڈ اے جی ایم ریگارڈلیس آف دا کوانٹٹی آف شیئرز دے ہولڈ؟ زینت میرے خیال میں کر سکتے ہیں, اس لیے کہ اس کے ساتھ ایک آپ کو ایک فارم آتا ہے اے جی ایم کا, جو انویٹیشن فارم ہوتا ہے, اور اس میں آپ کسی کو نامینیٹ بھی کر سکتے ہیں اور آپ جا سکتے ہیں. اچھا, فرمان اقبال صاحب نے کمنٹ کیا ہے مگر زینت کے کمنٹ کے نیچے کیا ہے, پتہ نہیں کیوں. تھینکس فار یور کمنٹ آن سٹی فارما. ہیڈس آف ٹو یو سر, یور ایکسپلینیشن میک سینس. اچھا, لکی سیمنٹ ڈراپ ہوا آپ کی انالیسس کے عین مطابق. میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ ایکسپلین کریں precise level, if you explain the precise level slide, what you want to teach us by it. اچھا سر, پہلے تو تھوڑا سا کنفیوزنگ سوال ہے. اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں پریسائز لیول کو آپ کو سمجھاؤں, تو پریسائز لیول میں نے نام دیا ہے اس کو. پریسائز لیول عام طور پہ لوگ سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کہتے ہیں اس کو. سپورٹ اسے کہا جاتا ہے جو موجودہ پرائس کے نیچے ہو, اور ریزسٹنس اسے کہا جاتا ہے جو موجودہ پرائس سے اوپر ہو. مطلب وہ لیول جو موجودہ پرائس سے اوپر ہو اس کو ریزسٹنس کہتے ہیں, اور وہ لیول جو موجودہ پرائس سے نیچے ہو اس کو سپورٹ کہتے ہیں. میں نے ان کو ملا کر پریسائز لیولز کہہ دیا. کیوں کہہ دیا؟ کیونکہ میرے جو لیولز ہیں یا میرے جو فالوورز ہیں جو میرے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں, تو وہ ان پروسیس ہوتے ہیں کہ وہ انہوں نے میری کل بھی کال سنی تھی, ہفتہ پہلے بھی سنی تھی, تو وہ لیولز کو سمجھ چکے ہوتے ہیں, ان کی اہمیت کو جان چکے ہوتے ہیں. اب اگر مارکیٹ ایک خاص لیول کے اوپر چلی جائے تو جو کل تک ریزسٹنس تھا وہ آج سپورٹ کا کام کر رہا ہے, تو یہ بات ان کے ذہن میں رہتی ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری اہم بات, جب ہم اسٹاک کی کال دیتے ہیں کسی اسٹاک کی, تو اس میں بھی ہم پریسائز لیول دیتے ہیں. وہ کیوں دیتے ہیں؟ اس میں ہم پریسائز لیول اس لیے دیتے ہیں کہ اگر آپ وہ پریسائز لیول استعمال کریں گے تو وہ مختلف اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ایک تو ہماری اسٹاک کی جو کال ہوتی ہے اس میں ہم اسٹریٹجی تک بیان کر دیتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. اب اگر آپ وہ کر لیا آپ نے, اس کے بعد اس کے اوپر جا کے آپ کچھ قدم اٹھانا چاہتے ہیں, جیسا کہ ہم نے ٹارگیٹ دیا 18 روپے کا کسی اسٹاک کا, اور جب مارکیٹ چل رہی ہے اور مارکیٹ 18 روپے کے بعد جب پہنچتی ہے تو بلز میں بڑا پاور نظر آتا ہے, آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یار میں نہیں بیچ رہا یہاں. ایسا اکثر ہوتا ہے. اگر میں اپنی کالز کو دیکھوں, پچھلے دنوں ہم جب ٹی آر جی میں لانگ کر رہے تھے, بائی کر رہے تھے, ٹی آر جی, ای پی کیو ایل, این سی پی ایل, تو اس میں وہ روزانہ اپنے ٹارگیٹ سے اوپر جا رہا تھا. تو ہمارے جو ممبرز ہیں تو وہ اس ٹارگیٹ پہ ایگزٹ نہیں لے رہے تھے, کیونکہ کئی دفعہ تو ہم لکھ بھی دیتے ہیں کہ ایگزٹ بائی ٹریلنگ اسٹاپ لاس, یعنی کہ اس کو جتنا اوپر جا رہا ہے جانے دو اور پیچھے اسٹاپ لاس اس کا اوپر کرتے جاؤ. تو اب جو اسٹاپ لاس اوپر کیا جاتا ہے, ٹریل کیا جاتا ہے, چاہے وہ لانگ میں ہو, اور اگر شارٹ میں ہے تو اسٹاپ لاس جو نیچے کیا جاتا ہے وہ کوئی پیسوں میں نہیں کیا جاتا کہ 50 پیسے نیچے, 1 روپیہ نیچے, 1 روپیہ اوپر, 2 روپیہ اوپر. یہ لاجیکل لیول پہ کیا جاتا ہے. تو وہ لاجیکل لیول کیا ہوتے ہیں؟ وہ پریسائز لیولز ہوتے ہیں. تو ان کا استعمال وہ وہاں کر کے مزید مستفید ہو جاتے ہیں. یہ تو تھا آپ کا جواب. حفیظ مغل صاحب, انہوں نے کہا ایکسیلنٹ, یو آر دا بیسٹ, بہت شکریہ. وہ فرماتے ہیں کہ ایوین کے میڈیم ٹرم کے بارے میں روشنی ڈالیں. سر جی ویسے تو اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم کرے, اس وقت تو ملک کا میڈیم ٹرم جو ہے وہ بڑا خطرات میں گھرا ہوا ہے. تو مگر میں جو ہے
جب یہ 70 اور 68 یہ جو لیول ہیں اس کے 70 کے قریب جب یہ جانے لگے گا اے وی این، تو میری کوشش ہوگی، کیونکہ ابھی آج کے لیے ہماری لسٹ میں نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہم اس سے ایگزٹ بھی لے چکے ہیں. اب اگر یہ گرے گا، آج کا مجھے نہیں پتا، کل تک تو یہ گرتا رہا ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر یہ 74 کے نیچے ٹریڈ کرتا ہے تو پھر 72 اور 72 کو توڑ کے مزید نیچے جا سکتا ہے. تو میں 72 ٹوٹنے کے بعد اس کی ایکیومولیشن کروں گا. یہ اس وقت ممکن ہوگا جب 74 ٹوٹے گا، ٹھیک ہے، تب میں اس کو میڈیم ٹرم کے لیے جمع کروں گا اور میں اس کو 68 روپے تک جمع کروں گا. اور اگر مجھے 10,000 خریدنے ہوں گے تو میں 6 سے 7,000 خریدوں گا، ٹھیک ہے، باقی 3-4 ہزار کے لیے میں پیسے رکھوں گا بونس بائی کے لیے. یہ ہمارا طریقہ ہے ایکیومولیشن کا، ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد ایک سوال ہے، شاہنواز سید صاحب لکھتے ہیں، یار شاہنواز صاحب یہ کمنٹ آپ یہاں کرنے کے بجائے ہماری ٹیم کو کانٹیکٹ کر لیں اور وہ آپ کو اسکیجول کر دے گی. آپ کی پی ایم ای ایکس ریکوائرمنٹ اگر پوری ہو گئی ہیں اور آپ نومبر سے ٹریڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ رابطہ کیجئے، ان کے ساتھ اپوائنٹمنٹ سیٹ کیجئے، تو وہ آپ کی ٹریننگ کا انتظام کریں گے. یہ تمام چیزیں ہوں گی، ٹھیک ہے جی. اچھا، اب انٹرٹینمنٹ چینل جو ہے سے کمنٹ ہوا کہ ٹی آر جی اور نیٹ سول کے بارے میں بتائیں. دیکھیے جی، کل تک کے ڈیٹا پہ میں بات کروں گا، تو میں ٹی آر جی کی ابھی کوئی، اچھا پہلے تو مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ بائنگ کون سی کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ ٹی آر جی، بلکہ پورے سیکٹر پہ بتا دوں، اس پورے سیکٹر میں اگر میں کسی کی ایکیومولیشن کال دیتا ہوں عام طور پہ تو وہ اے وی این اور سسٹم لمیٹڈ ہے، ٹھیک ہے جی، اے وی این اور سسٹم لمیٹڈ. باقی نیٹ سول، ٹیلی، ٹی آر جی یہ ہمارے ڈیلی کال کا تو حصہ ہوتے، اس سے زیادہ ان کو ہم حیثیت نہیں دیتے، ٹھیک ہے جی. اب آپ نے کہا ہے کہ ٹی آر جی اور نیٹ سول ہولڈ کروں یا میں اس سے باہر نکل آؤں. مجھے کیا پتا آپ نے کہاں انٹری لی، کیا پلان تھا آپ کا، میں کیسے مشورہ دے دوں آپ کو. مجھ سے یہ پوچھیں کہ ٹی آر جی ابھی کیا کہہ رہا ہے، تو بھائی ٹی آر جی شدید پریشر میں ہے، اور اس میں یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے 115 سے 117 کا ایریا جب تک اس کے نیچے ہے یہ پریشر میں ہی ہے. بھلے تھوڑا بہت اوپر چلا بھی جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اگر پریسائسلی بات کریں تو 111.85 کے نیچے بھی اس میں پریشر ہی رہے گا، ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد آپ نے نیٹ سول کا پوچھا ہے، تو میرے خیال میں نیٹ سول کا بھی یہی حال ہوگا. جی ہاں، نیٹ سول کی بھی شکل ایسی ہی ہے. نیٹ سول میں ابھی تو ایسا لگ رہا ہے، آج کا مجھے نہیں پتا، کل تک کے پوزیشن دیکھ کے بتا رہا ہوں کہ 101 کو ٹارگٹ کرتا ہوا یہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی. 101 تک تو یہ سیدھا سیدھا جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب اس سے اگر 101 باقی نہیں رہا تو پھر یقیناً اس میں مزید گراوٹ ہو سکتی ہے. تو فی الوقت تو 101 کا ٹارگٹ ہے آج کے لیے. اچھا، اس کے بعد جناب میسج ہے حاشر ملک کا، انہوں نے کہا کہ آپ کا کمنٹ آلویز ہیلپ فل، شکریہ. اس کے بعد حاشر ملک نے پھر وہی جی ٹیک کا سوال کیا ہے. حاشر، میں جی ٹیک پہ بات نہیں کر سکتا کیونکہ میں فنڈامنٹلی اس پر کوئی روشنی نہیں ڈال سکوں گا. یہ فنڈامنٹلی آپ کو دیکھنا پڑے گا. محسن عباس صاحب، ٹوڈیز پریس کانفرنس آف ڈی جی آئی ایس آئی ول کریٹ اسٹیبلٹی. آئی ڈاؤٹ اٹ. مور سی او ایس ایکسپیکٹڈ، more chaos expected. Your opinion please in reference to our market. Thanks. محسن، میں نے 100x کال میں کچھ اس کا ذکر کر دیا ہے کہ یقیناً میں نے کل رات کو بھی ایک اپڈیٹ کروائی تھی کہ جو ہماری پچھلی سلائیڈ تھی ایک، جس میں میں نے کہا تھا کہ کھیل جو ہے آخری گھناؤنے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، تو اس پر میں نے پوائنٹ کیا تھا. وہ میرا موقف یہی ہے کہ جو شدید مشکل مراحل ہیں اس میں کھیل داخل ہو چکا ہے.
مصیبت یہ ہے کہ پیچھے ہٹنے کی جگہ اب نہیں ہے، اسی لیے آگے بڑھتے ہوئے قدم سنبھال کے بڑھانا چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ نے تو آج پریس کانفرنس کی ہے، میرے خیال میں انہوں نے جو قدم ہے پہلا وہ آج اٹھایا ہے، واضح طور پہ سامنے آ کے قدم آج اٹھایا ہے۔ ہو سکتا ہے پیچھے سے وہ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت کھیل کود کر رہے ہوں، مگر جو صحیح معنوں میں اسٹیپ لیا ہے وہ آج لیا ہے۔ اب اس میں تھوڑی سیاسی گفتگو کرنی پڑے گی مجھے۔ نمبر ایک بات یہ ہے کہ ان کی جو آج کی پریس کانفرنس تھی وہ جو حقائق ان کے حساب سے انہوں نے بیان کیے وہ اس بات پہ تو پوائنٹ کرتے ہیں کہ ملک میں پولرائزیشن ہوا، ملک میں انارکی پیدا کی، اور جو جھوٹا بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی اس میں سچ اور جھوٹ کی پہچان ختم ہو گئی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور میڈیا اینکرز اس کے بہت بڑے وہ ہیں، کیا کہنا چاہیے، حصے دار ہیں۔ سب میں زیادہ تباہی جو ہے ان میڈیا اینکروں نے پیدا کی ہے میرے حساب سے۔ مطلب ان لوگوں نے تو ایک مصیبت پیدا کر دی کہ آدمی کو سمجھنا مشکل ہو گیا کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ اب آج یہ سامنے آئے ہیں اور کچھ چیزیں کلیئر کر رہے ہیں، ان کو یہ کام اور پہلے کر دینا چاہیے تھا۔ پہلے تو بالکل آخری اسٹیج پہ آئے ہیں جب ہم بہت مشکل مرحلے میں داخل ہو گئے۔ چلے دیر آیا درست آیا، مگر اس میں ایک بات جو یہ کہی انہوں نے، بلکہ ایک بات واضح کی ہے جس میں میں نے اس کی منٹ سنے تھے، تو یہ بتایا گیا ہے کہ آنے والے 15 سال تک ان کا کوئی ایسا خیال نہیں ہے کہ وہ سیاست میں انٹروین کریں گے۔ اچھی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے، مگر بہت اچھا ہوتا کہ تھوڑا سا یہ بھی پوائنٹ کر دیتے۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں تو یہ کہا کہ اس وقت نہیں کسی اور وقت اس پہ بات ہوگی، تو ان کو یہ بھی بتا دینا چاہیے تھا کہ انہوں نے پہلے کیا انٹروین کیا اور پہلے کس طرح پولیٹیکل پارٹیز کو سپورٹ کیا گیا۔ اگر ہسٹوریکلی دیکھیں ہم تو ذوالفقار علی بھٹو وہ ماشاء اللہ کی پیدائش تھے، نواز شریف وہ ماشاء اللہ کی پیدائش تھے، اور عمران خان صاحب وہ ایجنسیوں کی پیدائش تھے۔ تو یہ تمام انہی نرسریوں میں پلے بڑے لوگ ہیں جو سیاست کرتے رہے، اور پھر جب وہ پاور میں آتے ہیں تو پھر آنکھیں دکھاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، پھر جھگڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہی ہم 75 سال سے دیکھ رہے ہیں، تو انفارچونیٹ بات ہے یہ۔ تو بہرحال یہ میرے حساب سے مارکیٹ کے لیے کسی حد تک بہتر ہے کہ ایک کنفیوژن تھی لوگوں کو کہ یہ سامنے آ کے بات کیوں نہیں کر رہے ہیں، اس پوائنٹ کو کلیئر کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ خاص طور پہ ارشد شریف کے معاملے پہ انہوں نے بڑا اسٹرانگ اسٹیپ لیا ہے، کیونکہ بڑی بری بات ہو گئی تھی کہ یہ بیانیہ بنا دیا گیا تھا کہ یہ خدا نخواستہ اسٹیبلشمنٹ نے ارشد شریف کو مروایا ہے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہوا ہو، مگر ہمیں نہیں پتہ ہوا کیا ہے۔ مگر بہرحال یہ تصور کرنا کہ پاکستان کا کوئی ادارہ کسی پاکستانی کو اس بے دردی سے قتل کر دے گا، یہ سوچ ہی بڑی تکلیف دہ ہے۔ تو یقیناً ادارے کے لیے بھی تکلیف دہ ہوگا، اور اگر اس کے بعد کوئی واضح ثبوت ہے اور وہ اس بات کی شفاف تحقیقات میں مدد کر سکتا ہے تو کرے، اور کلپریٹ کو سامنے لے کر آئے، اور نہ صرف اس کلپریٹ کو سزا ملنی چاہیے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو جھوٹا بیانیہ بناتے ہیں، آپ جب تک ان کو قرار واقعی سزا نہیں دیں گے، میں تو ایک بات بار بار لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ انفارچونیٹلی پاکستان کی جو ڈائریکشن ہے وہ بڑی خطرناک حد تک چینج ہو گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب لوگ بلیو کرنے لگ گئے ہیں کہ جھوٹے بیانیے پہ۔ اس کے لیے اگر آپ ہسٹری کے اچھے شوق رکھتے ہیں تو اس کے لیے اگر میں لیٹسٹ مثال دوں 5th جنریشن وار کی، تو رشیا نے جو ٹرمپ کو سپورٹ کیا اور ٹرمپ کے لیے جو سوشل میڈیا کے ذریعے جھوٹا بیانیہ بنایا، اور پھر ٹرمپ جیتا بھی، اور ٹرمپ نے پھر اس کو فالو کر کے آنے والے اگلے الیکشن میں اس کا استعمال کیا۔ تو ذرا تاریخ کو پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسا دنیا میں ہو رہا ہے۔ پھر اگر سوشل میڈیا سے پہلے کی ہسٹری میں آپ جائیں تو اس سے پہلے یہ سیم کام ہٹلر کر چکا، جس نے نوجوانوں کو ایک جھوٹے بیانیے کے سحر میں جکڑ لیا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ ان سے جو چاہتا تھا وہ کرواتا تھا،
اور وہ لوگ اس کو ایگری کرتے تھے، اس کو انہوں نے ایک وہ بنا دیا تھا آئیکونک تصویر. اس کا انجام کیا ہوا، اور کیا آپ یہ بھی پڑھ لیجئے کہ کیا آج وہی قوم جرمن شرمندہ ہے یا نہیں ہے ہٹلر کے اقدامات پر. تو یہ تمام چیزیں جو ہمیں تاریخ سے سیکھنے کو ملتی ہیں، اگر ہم مطالعہ پاکستان کے علاوہ بھی کچھ چیزوں پر توجہ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو ملے گا، اللہ نے چاہا تو. اگلا میسج ہے فردوس نقوی صاحب کا، اس پہ تعریف اور دعائیں ہیں. اللہ آپ کو بھی اچھا رکھے فردوس صاحب. عدیل اسحاق صاحب نے کہا خالد صاحب دا بیسٹ ان بزنس. بہت شکریہ عدیل صاحب، اللہ آپ کو اچھا رکھے. اچھا جی، شاہ نواز صاحب کا دوسرا میسج ہے، اس کا میں نے جواب بڑی تفصیل سے دے دیا. حاشر ملک صاحب کا بھی جواب دے چکا ہوں. اس کے بعد ہے جناب ملک محمد اشرف. ایکسلنٹ خالد صاحب، خوش رہیں صحت کے ساتھ، آمین. اچھا، پھر حاشر ملک کا کمنٹ ہے واٹس یور فور کاسٹ فار رول اوور. یار دیکھو، یہ جو رول اوور فور کاسٹ ہے نا، ایسے عمل کو، مطلب ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں مارکیٹ میں، اس کو اپنے مفاد میں استعمال کرنے کی عادت ڈالو. مطلب یہ جو رول اوور ویک ہوتا ہے، اس میں مارکیٹیں تھوڑا پروفٹ ٹیکنگ کرتی ہیں، تو آپ بھی پروفٹ ٹیکنگ کرو. ایسے میں کوئی چیز ایکیومولیٹ کرنی ہے تو ٹارگٹ بائنگ کرو. تو یہ کوئی ٹرینڈ یا سینٹیمنٹ تو ہے نہیں رول اوور جس پہ میں پوائنٹ کروں. یہ تو ایک نیچرل مووز ہیں مارکیٹ کی جو آئے دن رہتی ہے جناب. تو یہ تو تھا رول اوور. اس کے بعد پرویز امام سر، ویری نائس بیسٹ انالیسس، تھینک یو سر. عالیہ جی، انہوں نے پھول اور تعریف کی ہے، بہت شکریہ عالیہ، اللہ آپ کو اچھا رکھے. اسلام لرننگ نے کہا جی نائس ویڈیو. لائٹ نائٹ گیمنگ نے کہا لو یو سر جی، آئی لو یو ٹو سر، تھینک یو. عدیل نے پھر ایک کمنٹ کیا ای پی سی ایل کا فیوچر کیا ہے. اچھا سر، فیوچر جو ہوتا ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اب جیسے اگر اس وقت میرے امتحان چل رہے ہوں اور آپ پوچھیں بھائی تمہارا فیوچر کیا ہے، تو مجھے تو وہ امتحان جو میں دے رہا ہوں میں اس کے فیوچر پہ فوکس کروں گا. تو وہ ایک بچہ جو اس وقت امتحان کے قریب ہے تو اس کا نیئر ٹرم فیوچر وہ امتحان ہے. پھر ایک فیوچر وہ ہوتا ہے بھائی بڑے ہو کے کیا بنو گے، وہ ہو گئی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ. ٹھیک ہے جی. تو اگر تو آپ فیوچر لانگ ٹرم کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں تو یہ بڑا ہی شاندار شیئر ہے، بہت ہی شاندار شیئر ہے. اور یہ 93 روپیز 48 پیسے کا ہائی بنا کے آج 53 پہ ٹریڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. مجھے آج کا نہیں پتا، یہ کل تک کا ڈیٹا بتا رہا ہوں. تو 53 روپیز 16 پیسے کی کلوزنگ ہے. میں اگر مجھ سے پوچھیں گے، میں نے اس کی ایک ایکیومولیشن کال دی تھی جس میں شارٹ ٹرم والوں کو بھی کہا تھا کہ آپ کو شاید چھوٹی موٹی موو مل جائے. وہ 54 کے سٹاپ لاس کے ساتھ تھی. وہ کال ہماری تھوڑی سی چلی اور وہ اس نے ٹارگٹ کیا 56 کو. پھر ہم نے کہا 56 میں 56 اور 56.30 کے بعد پاس جو ہے کچھ ریزسٹنس پائی جاتی ہے، یہاں نکل جاؤ، دوبارہ بائے ملے گی 54 سے پہلے. 54 سے پہلے پھر بائے مل گئی. اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ اگر 54 ٹوٹ جائے تو پھر ہم اگلی بائنگ کریں گے. تو ہم اگلی بائنگ کریں گے اب، اور وہ ہم 51.50 سے پہلے اراؤنڈ کریں گے. اس کے بعد پھر ہم مزید کچھ پیسے رکھیں گے وہ 49.15 کے اوپر بائنگ کے لیے، اور اس کو ہم میڈیم ٹو لانگ ٹرم ہولڈ کریں گے. اور ہمارا ٹارگٹ جو ہوگا، ابھی ٹارگٹ دینا مشکل ہے جب تک یہ گراوٹ کمپلیٹ نہیں کرتا سائیکل، مگر ایک محتاط اندازے کے مطابق بتا دوں میں آپ کو، امیڈیٹ ٹارگٹ اس کا 58 ہوگا، اور اس کے بعد یہ تقریباً 61 سے 65 کے بیچ جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب چلتے ہیں ہم اگلے کمنٹ کی طرف. میرے خیال میں کمنٹ ختم ہو گئے. بہت شکریہ آپ سب کا. محسن صاحب آپ کی دعاؤں کا. انشاءاللہ پھر بات ہوگی. اللہ حافظ. آخری سلائیڈ ہمارا نمبر موجود ہے، کوئی ہمیں رابطہ کرنا چاہے تو اس نمبر پہ کر سکتا ہے. شکریہ. اللہ حافظ.